یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سے جو بھی مانگا جائے اس کو محروم نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ میری جانب سے اشرف احمد بھائی کی جانب سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک کی شب لگ چکی ہے، اور 17 رمضان المبارک کا جو مقام ہے اسلام کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جسے قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ کون سی غزوہ بدر؟ وہ غزوہ بدر کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی تو کفار کی تعداد 1000 تھی۔ وہ غزوہ بدر کہ جس میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے تو کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، کفار کے پاس کثیر وافر مقدار میں جنگی سامان تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے تو کفار کے پاس 700 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود یہ جنگ جو کہ حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دی۔ جنگ سے ایک دن قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا معائنہ کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اور فلاں جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنگ کے بعد جس طرح سے میرے پیارے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ٹھیک اسی اینگل سے اسی کافر کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ جنگ سے ایک رات قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی کہ رات بھر صحابہ کرام پر اونگ طاری کر دی، جس سے صحابہ کرام کی تھکاوٹ جاتی رہی۔ دوسری مدد یہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس کی وجہ سے جو صحابہ کرام کی جو جگہ تھی، رتیلی جگہ تھی جو کہ سلپ ہوتی تھی، وہ جم گئی پانی کی وجہ سے، اور جو کفار کی سائڈ تھی وہ چکنی مٹی تھی، اور وہ پھسلن کے باعث وہاں پر کفار گرنے لگے۔ اور سب سے بڑی جو مدد پہنچی دوران جنگ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں آسمان سے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، پھر ان کی تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ اور اس جنگ میں مسلمان اتنی دلیری سے لڑے کہ کفار کو شکست ہوئی، 70 کافر جہنم واصل ہوئے، اور 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء بدر کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور حاجی ناصر یامین صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ یہ بہت شکریہ راؤ بھائی، پیش کر رہا ہوں کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حاجی صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں تعارف کرواتا چلوں جو یہاں پر موجود مہمان شخصیت ہے، بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت ہے، اور آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ماشاءاللہ آپ سماجی شخصیت بھی ہے، سماج کے کام بھی کرتے ہیں، آپ کاروباری شخصیت بھی ہیں، آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، ممبر صوبائی اسمبلی سجاد سمرو صاحب، السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا اس میں جی بالکل بالکل۔ اچھا، ان کی دو بڑی خصوصیت ہیں جس کو میں ایڈمائر کرتا خصوصیات تو ہوں، لا تعداد ہے ماشاءاللہ، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ قابل ذکر اور قابل فخر۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بات کہتے ہیں اپنے نظریے کو، اپنی بات کو بڑے بے باکانہ اور بہت ہی نڈر ہو کے بات کرتے ہیں اور سچ بات کرتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی خوف کے۔ جو بات ان کو اپنی کہنی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ ہر اس جگہ پہ کہنے کو ہوتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہاں مجھے بات کرنی چاہیے، اور بغیر کسی رکاوٹ۔ کوئی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہاں کوئی مجھے کسی قسم کی کوئی پریویلیج لینی ہے، اور اپنے لیاری جیسے علاقے سے منتخب ہونا یہ بڑی قابل فخر بات بڑی بات ہے۔ تو میں اصل میں ان کی اس بات سے بڑا متاثر ہوتا ہوں کہ یہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سچ اور صحیح بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل تو معاملات ہر کوئی اپنی جگہ پہ کر رہا ہوتا ہے اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ قابل فخر بات ہے۔ تو یہ سمرو صاحب، سجاد سمرو صاحب کو یہ سلام ہے کہ اس وقت اس دور کے اندر ہم جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں نا، بہت سارے کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے حقائق ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن مصلحتاً ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات کو تھوڑا کم یا زیادہ پیش کر کے معاملات کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سچ بات کہنا، حق بات کہنا اس وقت یہ بڑی ضرورت بھی ہے، اور لوگوں کو سیکھ بھی ملتی ہے اور سچ بھی ملتا ہے۔ کیا بات تو ہے، یہ آپ کے لیے ہمیں جو ہے نا قابل فخر۔ اور آج ہمارا سیٹ ٹی وی ٹرانسمیشن رحمت سحر جو ہے یہ سج گیا، وہ کس طرح سے کہ 17 دن میں ہمیں ایک محترم اور بہترین دوست، ساتھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قابل فخر ممبر جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، تو یہ ہماری ٹرانسمیشن کو سجانے میں، بڑھانے میں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا، محبت بہت کا۔ بہت آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے، بہت بہت شکریہ۔ مختصر یہ کہ 4 چاند لگا دیا ہماری ٹرانسلیشن میں آ کے بالکل سجاد بھائی نے۔ یہ سینئرٹی ہے نا بھائی، دیکھیں میں نے نہیں 10 جملے سینئر بولے تو آپ ہی ہیں، میں تو آپ سے پتہ 20-25 سال چھوٹا ہوں گا۔ صحیح ہے، چھوٹا ہونا اپنی جگہ پہ ہے، ہر فیلڈ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے۔ اچھا سجاد سمرو سے بات آگے بڑھائیں۔ جی آپ کریں۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے، ہم جس طرح کے اس ایریا میں ہیں، ہماری جو پوزیشن ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل جو معاملات جنگ کے حوالے سے،
آپ اس پہ اپنی رائے دیں کہ کیا یہ جو ٹرمپ کی کارستانی ہے، ایران پہ جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، ہم لوگ کس طرح سے معاملات میں ہیں، پھنس گئے ہیں فائنینشلی، پولیٹیکل، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگوں نے کچھ زیادہ ہی میرے لیے بول دیا. اور نہیں سچ بتاؤں یہ بہت کم بولا ہے کیونکہ آپ کی شخصیت کے پہلو اس سے کہیں زیادہ ہے. ابھی تو میں نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ آپ سومرو برادری کے صدر ہیں، پھر ایک ٹمبر مارکیٹ کا الگ حوالہ ہے. تو آپ کے تو ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ وقت نکال کر اور اپنے بزی ٹف شیڈول میں سے یہاں تشریف لائیں. الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، میں ایم پی اے تو ابھی بنا ہوں 2 سال ہوئے. میں نے آپ کو کہا تھا دنیا میں جہاں تک بھی اللہ مجھے لے جائے، لیکن میری شروعات آپ کے پروگرام سے ہوئی تھی، تو ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آتا رہوں گا اور زبردستی بھی آؤں گا اگر آپ نہیں بھی بولیں گے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اشرف بھائی ماشاءاللہ ابھی سینئر جونیئر کی جنگ چل رہی تھی، لیکن ابھی آپ اشرف بھائی کو سب سے چھوٹا بھائی کہیں. کیا ہم دونوں سے بھی چھوٹے ہیں ابھی. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اور ان کو اسی طریقے سے ہنستا مسکراتا رکھے. انہوں نے بھی ماشاءاللہ جو نا بڑی آپ کے ساتھ اس چیز میں قربانی دی، اور آج آپ نے ان کو ماشاءاللہ ہیرو بنا کے بٹھا دیا ہے. اور اینکر نہیں مطلب وہ تو ہے، لیکن ابھی آپ نے ان کو اینکر بنا کے بٹھا دیا. اور ماشاءاللہ اشرف بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یار مجھے بالکل، میں نے کہا جگہ لیا، پوری ٹرانسمیشن آپ کو ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. بالکل ایسا اشرف بھائی شرارت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں برابر کر دیا حساب. ابھی تو آگے شروعات ہے. اچھا ابھی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، سب سے پہلے تو میں پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے جو آیت اللہ خمینئی جو شہید ہوئے، میں یہاں سے بات کروں گا کہ یہ ہم سب مسلمانوں پہ بازی لے گئے، کیونکہ خاندان سمیت شہید ہوئے اور انہوں نے حق ادا کیا ہے. حق ادا اس لیے کیا کہ دنیا کے اندر اربوں مسلمان ہیں، اور آپ دیکھیں، اور ایٹم بم ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ، اور رسپانسبلٹی بھی ہماری ہی بنتی ہے. لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بازی لے گئے کیونکہ جھکے نہیں، سلنڈر نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری اولادوں کو جو ہے نا آپ یہ چیزیں دے دیں، میرے خاندان کو نواز دیں، یا یہ کر دیں، یا میرے ملک کے لیے یہ کر دیں، فلانا ڈمکنا. اسلام کے لیے کھڑے تھے. میرے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ جب وزیر اعظم تھے اور ان کا جو وزٹ ہوا تھا وہاں پر، ان کے ایران کے اندر جو اقوام متحدہ میں جو ایک ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کے بھی جو بات کی تھی، تو ان کے اندر یہ پرسنالٹی تھی کہ یہ کھڑے ہو کے ببند کے جو ڈول یہ بات کرتے تھے، اسلام کی بات کرتے تھے، لیکن جھکے نہیں. جو ابھی اشرف بھائی نے بات کی ٹرمپ کی، دیکھیں ٹرمپ تو ایک مورا ہے. اصل جو ہے نا یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی نہیں، یہ جنگ یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے مسلمان کنٹری ان کے ساتھ جو ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ان کو لمحہ فکریہ رکھنا چاہیے. ہمارے پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جنگ آپ کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے. دیکھیے آلریڈی ہمارے پاس کھونے کے لیے اب کچھ رہا نہیں ہے. ہم آلریڈی 77 سال سے کھوتے ہوئے آ رہے ہیں. 82 کی میری پیدائش ہے. جب سے میں نے وہ سنبھالا تب سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. بھائی یہ نازک دور آخر کب ختم ہوگا؟ ایک مرد مجاہد آیا تھا، 3.5 سال حکومت کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. میرے کو ایک چیز کیا پسند ہے خان صاحب کی، کہ انہوں نے ہمارے نبی کی حرمت کے اوپر جو ہے نا، آج ماشاءاللہ قاری صاحب اسمبلی میں بھی ہمیں نعتیں بڑی اچھی سناتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں پڑھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے دل چھلنی نہیں ہوتے کہ ہمارے نبی کے اوپر اگر کوئی خاکے بناتا ہے، گستاخیہ کرتا ہے؟ تو یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت تھی. اقوام متحدہ میں اس مرد کلندر نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہولوکاسٹ پہ بات کی نا. حالانکہ یورپ کے اندر ہولوکاسٹ پہ بات کرنا آپ کو پتہ ہی ہے یہودیوں پر یہ جرم ہے بہت بڑا. بات کی کہ ہم پھر آپ کے ہولوکاسٹ پہ بات کریں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب عمران خان صاحب نے یہ بات اقوام متحدہ میں رکھی، اس کے بعد نہ صرف یہ طوفان بدتمیزی جو ہمارے آقا کے خلاف یہ کرتے تھے وہ ختم ہوئی، ایون اسلامی فوبیا ڈے یہ منایا جاتا ہے. ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی پچھلے 77 سالہ تاریخ میں 3 سال آپ نکال دیں تو 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی. تو یہ دیکھیں یہ رسپانسبلٹی ایک عمران خان کی نہیں ہے، یہ مجھ سمیت آج سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت چاہے وہ فارم 45 کی 47 جس کے بھی ہوں وہ موجود ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایسی جگہ پہ ہم لے جائیں کہ جہاں سے ہمارے ملک میں ترقی ہو. اور ہم دیکھیں نیوٹرل اس چیز کے اوپر اب ہمیں نیوٹرل نہیں رہنا ہے، اسی لیے کہ دیکھیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کل کو اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیا دوسرے ہمارے نیبر ملک ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ کسی بھی چیز کا جنگ حل نہیں ہے. لیکن جب قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا تو وہ حرف آخر ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم کیوں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو نا امن کا ایوارڈ دے دیں، ان کو امن کا ایوارڈ. بھائی امن کا ایوارڈ ان کو دیا جاتا ہے کہ جو جنگوں کو رکواتا ہے.
یا کوئی باولا بن کے جس کے پاگل پن سر پہ سوار ہو اور وہ بلا وجہ کی جنگیں کرے, اس کو جو ہے نا امن کا ایوارڈ نہیں دیا جاتا. تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر, ابھی میں آپ کے یہاں آ رہا تھا اپنے گھر سے, آپ یقین کریں ہماری عوام پاگل ہوئی ہے پیٹرول پمپوں پہ, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سونے کے بسکٹ بٹ رہے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی, پیٹرول پمپ گرا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آخر لوگ کہاں جائیں بھائی؟ آپ نے ہارموز بند پڑا ہوا ہے نا, وہاں سے پیٹرول نکلتا ہے, وہاں سے گیس پوری دنیا کو جاتی ہے. سب سے زیادہ افیکٹ دیکھیں, ہم تو روکی سوکی کھا رہے ہیں پاکستان والے, لیکن اس وقت جو پھنسا ہے نا وہ یورپ پھنسا ہے. اور یورپ جو ٹرمپ کو آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرے کہ آپ نے ہمیں کہاں کے پھنسا دیا, ہمارے پاس تو گیس ہی نہیں ہے, ہمیں رشیا گیس دیتا ہے, ہمیں آپ کا یہ سعودی عرب وغیرہ آئل, اس کے علاوہ گیس کی جو بات ہو رہی ہے ہماری, تو یہ قطر وغیرہ دیتا ہے, اب انہوں نے بند کر دیا ہے. میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ہمارے آیت اللہ خامنئی صاحب کو, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور دیکھیں جو بھی ہے مسلمانوں کے لیے لڑ رہے کھڑے ہوئے. آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو حق اور سچ کی بات ہے. ابھی اشرف بھائی کہہ رہے تھے ببنگ دول میں بات کرتا ہوں, میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, وہ ہماری پارٹی پہ بھی بات کرتے, پی ٹی آئی پہ, سب کا فرض ہے کہ اپنی اپنی پارٹی کو پروٹیکٹ کرنا, لیکن جو حقیقت بات ہے وہ آپ کو یو ہیو ٹو آپ کو کرنی پڑے گی. میرے والد صاحب کو اللہ جنت کے اعلیٰ مقاموں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اشرف بھائی کی بات سے مجھے میرے والد صاحب کی یاد ہے کہ مجھے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر تمہارا باپ بھی اگر غلط بات کر رہا ہے نا, کسی پہ ظلم کرے, تو اپنے باپ کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ. تو آج اب یہاں پر اس اسٹیج پہ ہوں. میرے والد صاحب بڑے سخت آدمی تھے, کیونکہ وہ کسی کا حقوق کے معاملات میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم بچپن میں جو لوگوں کو چھیڑتے تھے, کوئی ہیروئن چی, ہر گلی میں ایسے تھے, کوئی ایسے لوگ ہوتے تھے باولے ٹائپ کے بیچارے. تو ایک بار میں چھیڑ کے جب آیا نا, تو وہ میرے پیچھے میرے گوڈاؤن میں آیا. میں امریکہ سے پاکستان چھٹیوں میں آتا تھا, پھر مذاق مستی, تو اس نے میرے والد صاحب جو نا وہ ہماری گاڑیاں اندر کھڑی ہوتی تھی, تو وہ گاڑیوں کے جو آئل چیک کرتے ہیں نا, وہ تار جو ہوتی ہے, اس بندے نے آ کے رو کے میرے والد صاحب کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے چھیڑ کے یہاں آیا ہے. انہوں نے وہ تار مجھے ماری, ابھی تک وہ میری کمر پہ اس کے نشان ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سخت باپ تھا, اور آج میں جس مقام پہ ہوں تو ان کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے. تو یہی میسج میرا تمام ان اولادوں کو ہے کہ باپ آپ کی بات سخت کرتا ہے, لیکن باپ سے زیادہ چاہنے والا ماں کا الگ ایک مقام ہے, بالکل, لیکن باپ جو ہے نا سارے دن باہر ہوتا ہے, اور آپ لوگ کے لیے ساری رسپانسبلٹیز وہ پوری کر رہا ہوتا ہے. ماں بھی گھر میں ہوتی ہے, آپ لوگوں کو سنبھالتی ہے, اس کی ایک الگ ذمہ داری ہے, باپ کی ایک الگ ذمہ داری ہے. تو اپنے والد صاحب, اپنی والدہ, ان کو جو ہے وہ ہمیشہ فرسٹ پرائرٹیز پہ رکھیں. بیویاں, دوست, رشتہ دار, یہ تو ایک الگ رشتہ ہے, لیکن دنیا کے اندر ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جی بالکل. تو باقی انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کے بھی اور بھی معاملات پہ آپ کو پتہ, آپ کے پروگرام میں جب بھی آتا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی طلاق کے معاملات ہوتے ہیں یا شادیوں بیاہوں کے جو معاملات ہوتے ہیں, وہ آپ کے پروگرام کے اندر قدرتی ایک اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ یار یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں, کیونکہ میں اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, تو سارے معاملات وہاں سے چلتے ہیں. ابھی میں چوتھی بار ماشاءاللہ منتخب ہوا ہوں لگاتار 2018 سے, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے فرسٹ ٹائم میں ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں آیا تھا, تو وہ دن بھی مجھے یاد ہے, اور آئندہ جب تک آتا رہوں گا. اور آپ کی محبتیں ہیں, آپ کی بھی محبت ہے اشرف بھائی, کہ جب بھی ملتے ہیں اس طریقے سے ملتے ہیں. دیکھیے میری 43 سال عمر ہے, ان کی میرے سے زیادہ بڑے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن 1 سال زیادہ ہوگی, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, 1 سال یہ اس طریقے سے ملتے ہیں نا کہ جیسے کوئی باپ بیٹے آپس میں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے ملنے کا انداز ہے نا, اور بہت کم لوگوں میں آپ کو ملے, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. کیا بات ہے, تو اسی طریقے سے ہر ملنے والا بھی آپ کو کسی کی یاد نہیں دلاتا. تو ان کے ساتھ جب بھی ملتے ہیں, انہوں نے آج بھی میرے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ہمارا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے, کیونکہ ہم مہاجر نہیں ہیں. میرے دادا مہاجر تھے, میرے والد صاحب مہاجر نہیں ہے, میری ماں مہاجر. ہم سب کے لیے ہم پاکستانی ہیں. میرے دادا کچھ انڈیا سے, ان کے بھی رشتہ دار وغیرہ, ہمارا سب کا بیک گراؤنڈ انڈیا کا ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے. ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم پاکستانی. الحمدللہ ہمارے بچے بھی یہاں ہوں گے, اور اللہ ہمارے تا قیامت تک پاکستان کو سلامت رکھے, اور اللہ ہماری آل و اولاد کو اور ہماری پاکستان قوم کو اور امت مسلمہ کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے. آمین آمین. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھوں. بالکل, کہیں پولیٹیکل ہمارے پروگرامز ہوتے تھے تو آپ کو آن لائن لیا جاتا تھا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا, لیکن اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ کچھ باتیں ان کی اور میری مماثلت اس حد تک ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے نا پہلے سے کوآرڈینیشن ہو رہا تو بڑا جوش اور ولولے کے ساتھ بات ہوتی. ہاں, لیکن بہرحال اب بات ساری یہاں آ کے ٹھہرتی ہے کہ ہم جس وقت ابھی جس دوراہے پہ ہیں, آگے ہمیں کیا بہتری کے لیے کرنا چاہیے. سوال آگے بڑھاتے ہیں معاملات کو. آپ کی ایک مشاہدہ ہے, ایک تجربہ ہے, اور پھر آپ بھی ایک پولیٹیکل سیناریو میں ہیں, تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اشرف بھائی, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, قرآن و سنت اور حدیث ہمارے سامنے رکھی ہیں, اس پہ سارا بیان کر دیا گیا تا قیامت تک.
ہمارے نبی نے بھی جو فرمائی ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں، سیاست تو ایک ہماری عبادت ہے، لیکن جو ہمارے یہاں سیاست ہے اس کو تو بالکل ہی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس الفاظ میں کہوں، لیکن جو آپ کی بات ہے، دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کو جو چلا رہے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے جو بھی چلا رہے ہیں، میں ابھی ایک پروگرام میں نے آرمی چیف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اب ہم اس مقام پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ اب ہمیں سیریس چیزیں سوچنی چاہیے. آپ حقیقی لوگ جن کو ووٹ پڑا ہے، جن کو منتخب کیا گیا ہے، دیکھیں آپ نے جن کو ووٹ دیا یا پاکستان قوم نے دیا، آپ اگر ان کو جب تک ان کی حکومت میں نہیں لائیں گے تو تب تک یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ تقریباً اس ملک میں آن اینڈ آف 40 سالوں سے 45 سالوں سے جو ہے وہ آپ جمہوریت دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دادا کے ٹائم پہ ہم کہتے تھے وہ کہ فوج کا جو دور گزرا، دوسرے گزرے، ایوب خان کے ٹائم بھی باتیں ہو رہی تھی. اس ٹائم پہ تو پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا، یہاں پر جیپنیز آتے تھے، یورپین آتے تھے، یار آپ کی سڑک ہمیں بتائیں، ہمیں اپنے ملک میں ایسی سڑکیں بنانی. روز رائز پہ تو ہماری سڑکیں آگے وہ جھاڑو لگ کے دھلتی تھی، وہ صدر تک ہمارا علاقہ جو محدود تھا. تو پھر کیا ایسا ہوا کہ ہم جو ہے وہ بس سے بدتر ہوتے گئے. تو یہ ہمارے ملک کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ اب آلریڈی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راشن کا ایک تھیلا پہلے کتنے کا ملتا تھا؟ اشرف بھائی 1200 روپے کا. مجھے یاد ہے جب ہم نے بگننگ کی تھی کرونا کے ٹائم پہ 1200 کا، 4000 کا بھی پورا سر ابھی 5000 کا تھیلے کے اندر آپ کو 10 کلو آٹا، 5 کلو چاول، ایک گھی کا پیکٹ، ایک پاؤچ، ایک چاول، بیسن، روح افزا یا 2-3 اور چیزیں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ سوچنا چاہیے. آپ سیاست کو عبادت سمجھتے تو جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہے ان کو چاہیے کہ بھائی کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس وقت سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ ہمارے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اس وقت ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہتے آپ کسی پہ پھینک دو. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ISPR صاحب کا بڑا زبردست بیان آیا تھا کہ بھائی کسی نے پوچھا کہ بھائی اگلی باری پاکستان کی ہے تو کوئی پاکستان کو میری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا. پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، پاکستان ہمیشہ قیامت تک تا قیامت بننے کے لیے تب تک قائم و دائم رہنے کے لیے بنا تھا، بنا ہے اور انشاءاللہ بنتا ہی ایسے ہی بنا رہے گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آئے نا کوئی اگر آ کے سوچے تو صحیح، بولا پھر جب ہمیں لگے گا کہ ہم ڈوب رہے تو آدھی دنیا کو ہم دھواں بنا کے چھوڑیں گے. تو یہ حقیقت والی چیزیں یہ ہونی چاہیے. ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے، جیسے بھی انہوں نے نعت بولی لا الہ الا اللہ، تو آپ لا الہ الا اللہ کلمہ تکبیر، کلمہ شہادت، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اصل زندگی تو ہماری مرنے کے بعد ہے. یہاں تو ہمیں آزمائش کے تو ایک اسٹیج شو ہے. اب جیسے ہم یہاں بیٹھے، ہمیں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ایک دنیا ایک اسٹیج شو ہے. اب اس کے اوپر کردار آپ کا ہے. آپ چاہے وہ آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ کے وہ نیگیٹو رول کر رہے ہیں ولن سمجھ کے، یا ہیرو سمجھ کے آپ اچھا رول اپنا ادا کر رہے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہم سب چیزیں دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں کبھی بھی نہیں جھانکتے. ہم نے روڈوں کے اوپر جو ہے وہ دیگے کی دیگے بانٹنا شروع کر دیے. ہم عمرے پہ بھی لوگوں کو بھیج رہے، حج پہ بھی، لیکن ہماری بہن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے. ہم اپنے ماں باپ کے پاس کبھی جا کے معافی نہیں مانگتے. حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. عرفات کے میدان کے اندر جب ہم جاتے ہیں شام کو، پھر ہم وہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ کے اندر ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ نہیں بخشے گا جب تک، اگر میں نے راؤ کرامات کا دل دکھایا ہے، میں راؤ کرامات سے جب تک معافی نہیں مانگوں گا، میری کوئی عبادت اس طریقے سے میں دنیا کے اندر کچھ بھی کام کر لوں بڑے سے بڑے. بس ضروری نہیں ہے کہ لوگ بولتے کہ یار صرف نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، صدقات دے. نہیں، حقوق العباد آپ کے لیے بہت بڑا میٹر بنے گا، مسئلہ بنے گا، وہ آپ کو کرنا اس کے اوپر پڑے گا. تو بہرحال میں گھوم کے وہیں آتا ہوں کہ حقوق العباد ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے کہ ان کے اوپر ہم عام عوام کی گورنمنٹ کے اوپر حقوق العباد ہے. میں اگر لیاری کا MP ہوں تو مجھے اپنے علاقوں کے حقوق العباد کی مجھے فکر ہے. میں لیارین نہیں ہوں، لیکن مجھے پارٹی نے کہا لیاری سے لڑے، میں وہاں سے جیتا، لیکن اب میں نے اس کو جب میں جیتا تو میں نے ان کو اپنی فیملی ممبر کی طرح لیا. اشرف بھائی یہ ضروری ہے بالکل. تو آپ ایسا ہے، فیملی ہو گئی آپ کی. بالکل فیملی ہو گئی. ہمیں کام کرنا ہے، اور ہر بندہ اگر اپنے پوری ایمانداری سے کام کرے گا، لوگوں کو حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن ہم ابھی بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہے، اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا کرے کہ اب ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں. ہم اس دلدل سے نکلے، ہم اپنے دوست اور دشمنوں کو پہچانیں. جی بالکل بڑھیا فرمایا. اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دنیا بھر میں تو راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، بہن کے گھر کا پتہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایک بات میں بھی کہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں سجاد بھائی، دن بھر راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں برابر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو 2 دریا پہ لے جا کے ڈنر ونر کروا دیں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بس کیا کریں کہ بہرحال یہ نوک جھونک تو چلتی رہے گی، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ